الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ خلیفۃ المسلمین داماد رسول امین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے بطن پاک سے ہونے والی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب سے کیا۔ یہ تواتر اجماع کی حد تک ثابت ہے۔ اہل سنت اور شیعہ علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ بہت سارے شیعہ علماء اور مورخین نے اسے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے دور کے بعد لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر سے نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت اس پر دلائل پیش کرتے ہیں اس نکاح کے اس بات پر۔ سیدنا ثعلبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ چادر بچ گئی۔ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں نے کہا، امیر المومنین یہ چادر اپنی زوجہ محترمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو عنایت کر دیجئے، یعنی ام کلثوم بنت علی کو۔ صحیح بخاری 2725 ہے۔ ایسے ہی نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے 9 میتوں پر نماز جنازہ پڑھائی، ان میں ایک ام کلثوم بنت علی اور ان کا بیٹا جو زید تھا جو سیدنا عمر سے تھا، یعنی ماں اور بیٹے دونوں پر نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ سنن نسائی 1980، سنن دارقطنی جلد 9 صفحہ 79-90 اور سنن کبریٰ بیہقی جلد 4 صفحہ 34 پہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ ایک تیسری روایت ہے کہ شعبی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ انہ صلی علی اخیہ و امہ ام کلثوم بنت علی وجعل الغلام مما یلی الامام والمرأة فوق ذلک، کہ آپ نے اپنے بھائی اور والدہ سیدہ ام کلثوم بنت علی کا جنازہ پڑھایا، انہوں نے بچہ امام کی جانب رکھا، عورت اس سے آگے۔ مسند علی بن جعد 5574 سند صحیح۔ اسی طرح شعبی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے بھائی زید بن عمر اور والدہ سیدہ ام کلثوم بنت علی پر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس جنازہ میں محمد بن حنفیہ، حسین بن علی اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم شریک تھے۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد 4 صفحہ 38 ہے۔ اس طرح عمار بن ابی عمار مولا بنو ہاشم بیان کرتے ہیں کہ میں ام کلثوم اور ان کے بیٹے زید بن عمر کی نماز جنازہ میں شریک تھا کہ سیدنا سعید بن عاص نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ ان دونوں میں گورنر تھے اور ان کی اقتداء میں 80 صحابہ نے نماز پڑھی۔ طبقات کبریٰ ابن سعد کی جلد 8 صفحہ 340 سند اس کی حسن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 جنازے پڑھائے گئے ہوں، اور ایک عبداللہ بن عمر نے اور ایک سعید بن عاص نے پڑھایا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جنازہ پڑھایا ہو، اور جنازہ پڑھانے کی جو دوسری روایت میں نسبت سعید بن عاص سے ہے وہ ان کی اجازت پر مقبول کیا جائے گا، کیونکہ ان دونوں وہ امیر اور امام تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ان تمام روایات کو بعض لوگوں نے بنو امیہ کی کارستانی ٹھہرا دیا اور صحیح حدیثوں کو رد کرنے کے لیے واقعی جیسے کذاب کی بیان کردہ جھوٹی تاریخ کو بنیاد بنایا۔ یہ لوگ صغر کبرے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخ کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب 40 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 63 برس کی عمر میں وفات ہوئی۔ دعوت ذوالعشیرہ کے وقت سیدنا علی کی عمر 9 برس تھی۔ سیدہ فاطمہ سے نکاح 25 برس کی عمر میں ہوا، یعنی ذوالعشیرہ کے 16 سال بعد سیدنا علی کی شادی ہوئی۔ سیدنا عمر دعوت ذوالعشیرہ کے 7 برس بعد اسلام لائے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تو اس وقت سے علی کی عمر 16 برس تھی۔ سیدنا عمر کے اسلام لانے کے 9 برس بعد سیدنا علی کی شادی ہوئی، تب سیدنا علی 25 برس کے تھے۔ اس وقت سیدنا عمر 49 برس کے تھے۔ علی کی شادی کے 1 سال بعد سیدنا حسن کی ولادت ہوئی، 2 سال بعد سیدنا حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، 4 سال بعد سیدہ زینب کی ولادت ہوئی، 6 سال بعد ام کلثوم دنیا میں تشریف لائیں۔ ام کلثوم کی ولادت کے وقت سیدنا عمر 55 برس کے تھے، 63 برس کی عمر پائی۔ سید ام کلثوم بنت علی کی دنیا میں آمد کے بعد سیدنا عمر 8 برس زندہ رہے۔ بعض کے مطابق سیدنا عمر کی وفات سے 3 سال پہلے شادی ہوئی، ایک بیٹا ہوا جس کا نام زید بن عمر تھا۔ یوں شادی کے وقت سید ام کلثوم کی عمر 5 برس بنتی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی معتبر سند نہیں، لوگوں کی منہوں کی باتیں ہیں، اور یہ قیاسیں ہیں، اندازے ہیں، جھوٹے راویوں کی روایات ہیں جو صحیح حدیث کو رد کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔